وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم: فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جو لا شریک ہے. اللہ رب العالمین ہمارے آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں اور کروڑوں درودوں کی برسات اور بارش ہو. اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان عام تک پہنچایا. جس مجلس سے میں مخاطب ہوں اس میں سب سے زیادہ تر بچے اور بچیاں ہیں. میں اپنی بات آپ کے معیار کے مطابق کروں گا تاکہ بچوں کو بھی کچھ سمجھ آئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. بڑوں نے اب یہ چیزیں چھوڑی دی ہیں. یہ نئی فوج جو ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ننے منے چہروں کو، یہ جو میرے سامنے ان چہروں کو اللہ رب العالمین اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ان بچوں کو راہ ہدایت پر چلائے. یہ اپنے بڑوں کی طرح نہیں بلکہ ایک اچھے مسلمانوں کی طرح اپنی زندگی گزارے. میرے جو آیت سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے، لیکن پہلے میں ایک قیمتی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے من تعلم القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، وعلمہ، اور جو پڑھاتا ہے. بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا اور اس کے بعد اس قرآن کو دوسروں کو سکھایا. سب سے بہتر انسان وہی ہے. اور الحمدللہ آپ اسی جماعت میں سے جو قرآن سیکھتے ہیں. کل آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو آگے منتقل کرتے جاؤ. میں صرف اخلاقیات کے ساتھ بات کروں گا.
یہ آیت جو ہے اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا، سورہ بقرہ کی پہلی آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، شک و شبہ سے پاک ہے یہ کتاب، شک کے بغیر کتاب، جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہو، جس کتاب کو آپ سیکھ رہے ہو، جس کتاب کا علم آپ حاصل کرتے ہو میرے بچوں، یہ پھول جیسے چہرے، اے اللہ رب العالمین ان کو اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ نہیں، شک کے بغیر کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کے اندر ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کس سے کہا جاتا ہے؟ اللہ کا فرما بردار، اللہ کی فرما برداری کرنے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہو، برائی کے نزدیک جب جاتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس برائی سے دور رہتا ہے۔ متقی جو ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جہاں پر غلط کام ہو رہا ہے وہ اس علاقے کی طرف ہی نہیں جاتا، اس جگہ پر جاتا ہی نہیں۔ بری صحبت والے جو ان کے ساتھ، متقی جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جنہوں نے غیب پر ایمان لایا۔ قرآن نازل ہوا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ والذین یؤمنون بالغیب، جن کو غیب پر ایمان، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، انسان کی موت کہاں پہ لکھی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا، کل کے حالات کیا ہوں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر حکم سنایا ایمان کے بعد، وہ لوگ متقی پرہیزگار جنہوں نے ایمان لایا، والذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لایا، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا۔ اور جن لوگوں نے نماز کو قائم کیا، سب 5 پڑھتے ہو نا، سب بچے 5 نمازیں پڑھتے ہو نا، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اگر گھر میں ابو ہے، دادو ہے، وہ نہیں پڑھتا ہے، ان کی طرف مت دیکھو۔ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آپ قرآن اسی لیے سیکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے آپ اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے اچھا انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفسر ہے قرآن، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا کر اور اسے علم تفسیر سکھا دے۔ اور اسے کیا کہتے ہیں صحابہ میں، اس کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ بہترین لوگ ہو، آپ میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے چاہیے، دماغ، عقل، یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کے پاس۔
اس کو سیکھو. اتنا ہی مت سیکھو کہ استاد کو صبح سنائیں گے، نہیں. آپ اتنا سیکھنے کی کوشش کرو کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن کی آیت میں جب پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کون سا حکم ہے، یہ ہم سے کیا مانگتا ہے. بہترین لوگ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرو گے، پانچ نمازیں پڑھو گے، کبھی ناغہ نہیں کرو گے نا. کیونکہ ایمان کے بعد یہ پہلی چیز ہے نماز. جب قبر میں ڈالا جائے گا پہلے نماز کی پوچھو گے، پہلے پوچھیں گے یہ نمازی تھا کہ بے نمازی تھا. پہلا سوال یہی ہوگا، من رب کا، تیرا رب کون تھا، من دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو. یہ 3 سوال ہیں جو قبر میں پوچھے جائیں گے، سب سے پوچھے جائیں گے، چاہے اچھا انسان رہا ہو یا برا ہو، دونوں سے پوچھے جائیں گے. جو نیک ہوگا، جس نے نمازیں پڑھی ہوں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہوگا، اپنے پیغمبر کو پہچانا ہوگا، وہ ایک دم جواب دے گا میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے. اور اللہ کہاں ہے؟ وہ عرش پر ہے. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ عرش پہ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کس طرح ہے عرش. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہمارے رسول. کیا ہے؟ رسول. پیغمبر ہیں ہمارے. رسول کا معنی کیا ہوا؟ جو اللہ کی طرف سے پیغام ہم تک پہنچائے. قرآن اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. انہوں نے کہاں رکھا؟ اپنے پاس رکھا؟ نہیں، صحابہ کو دیا. صحابہ نے کن کو دیا؟ تابعین کو دیا، تبع تابعین کو دیا، علماء کے پاس پہنچا. اور مرادیہ میں کیسے پہنچ رہا ہے؟ حافظ صاحب جہاں آپ کو درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام آپ کو پڑھا رہے ہیں. آپ عظیم لوگ، آپ عظیم پود ہو. یہ نوجوان جو ہیں، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے. کل ہے ہمارا مستقبل مرجانا نہیں چاہیے. ہمارا مستقبل تازہ ہونا چاہیے. وہ یقین الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ یقین الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون. اور جو میں نے ان کو رزق دیا. رزق کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی کماتا ہے. رزق کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. 2 دن 3 دن 4 دن مر جائے گا. ہوا کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو میں نے ان کو رزق دیا، کسی کو نوکری دی، اس کے ذریعے سے اس کو رزق پہنچا رہا ہے. کوئی ذمہ داری کر کے اس کو رزق پہنچ رہا ہے، زمین سے نکال رہا ہے، فصل نکل رہی ہے. کوئی دکان پہ کام کر رہا ہے، رزق مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. آپ گھر میں مال مویشی پال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے. دودھ نکل رہا ہے، وہ بازار جا رہا ہے، بازار میں بک رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، آپ کھا رہے ہو. یہ نظام جو ہے، یہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے بغیر کوئی نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں خود محنت کرتا ہوں. محنت تو کرنی ہے، محنت تو پیغمبروں نے بھی کی. محنت ضروری ہے.
اس لیے مسلمان جو بچہ ہوگا وہ اعلیٰ اخلاق، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق ہونے چاہیے. ماں باپ سے کیسے پیش آنا؟ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرو تو بڑے تہذیب کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ جھگڑو مت، ان کا ادب کرو، اپنی امی کا ادب کرو، ابو کا ادب کرو، دادو ہے گھر میں اس کا ادب کرو، احترام کرو. وہ کوئی کام کہتا ہے، اچھا کام کہتا ہے، وہ کرو، تاکہ وہ دادو یا ابو یا امی آپ کو دعائیں دیں. ان دعاؤں سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو اس کو کھولو، چاہو تو اس کو بند کر دو. اگر ماں باپ کو راضی کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اگر ان کو ناراض کرو گے تو جہنم کا دروازہ کھلے گا. یہ ماں باپ تمہارے یہ دونوں دروازے ہیں، جہنم کا بھی اور جنت کا بھی. انہی کی وجہ سے تمہیں جنت بھی ملے گی اور جہنم. جنت کب ملے گی؟ جب ان کی پیروی کرو گے، جو ابو کہتا ہے کرنا ہے. ہاں، اگر ابو کہتا ہے آپ شرک کرو، آپ نماز مت پڑھو، وہ چیز وہ نہیں ماننا، اس کے لیے آپ مکلف نہیں ہیں. اللہ کا حق جو ہے وہ پہلے. ابو کہتا ہے جاؤ فلانی کام کرو، نماز کو رہنے دو، نہیں، ابو پہلے نماز، پہلے اللہ کا حق، اس کے بعد آپ کا حق. وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے میرے بغیر. لیکن کس کا حق آ گیا پہلے؟ اللہ کا. وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیز مت بولو، اپنے ماں باپ کو برا مت کہو، اپنے ماں باپ کے کہے پر عمل کرو. لیکن جب وہ شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے تو اس وقت اس کی اطاعت مت کرو، کیونکہ پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا. قضا ربک الا تعبدوا، آپ کے رب نے فیصلہ کیا لا تعبدوا الا وإياه، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے میرے. وبالوالدین احسانا، دوسرا حق کس کا آ گیا؟ ماں باپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ ماں باپ کی ناراضگی میں. ادب، بڑا بھائی ہے گھر میں، آپ چھوٹے ہو، آپ کا بڑا بھائی آپ سے کچھ کہتا ہے، آپ اس کا حق ہے، آپ اس کا ادب کرو، احترام کرو. اسلام ایسے ہی وہ ہماری پہاڑی بھاشا میں بولتے ہیں الڑ سلڑ نہیں ہے. یہاں نظم ہے، ڈسپلن ہے، آداب ہے، اخلاق ہے. اور سب سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا، آداب کا مظاہرہ کرنے والا اور ڈسپلن کا مظاہرہ کرنے والا اگر ہے کائنات کے اندر وہ صرف اسلام. وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ہمارے حوالے کر دیا، ہم تک پہنچا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو منتقل کرنا اگلی پیڑھی کے لیے. آج آپ بچے ہو، وقت ایسا آئے گا آپ باپ ہوں گے، ماں ہوں گے، آپ بھی اس وقت سٹیج پر پہنچ جاؤ گے. اگر صحابہ نے اس دین کو اپنے پاس رکھا ہوتا، آگے منتقل نہیں کیا ہوتا، یہ یہاں پہنچتا ہمارے پاس نہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری. پہلے سیکھو، پہلے علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، پھر کیا کرو گے؟ اس کو منتقل کرو گے، سکھائیں گے، اس کو اگلی پیڑھی کے لیے منتقل کرو گے، آگے آپ منتقل کرو گے.
اور وہ پیڑھی اپنے آگے منتقل کرتی جائے گی، اور جب تک قیامت رہے گی تب تک یہ منتقل ہوتا رہے گا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو میں نے ان کو رزق دیا ہے، جو میں نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کی راہ میں اس رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے مال میں آپ کماتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، آپ بیسوں کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے لیے چارہ لاتے ہیں، پرالی لاتے ہیں، سب کچھ لاتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، لیکن ان میں غریبوں کا حق بھی ہے۔ وہ کوئی احسان نہیں، غریب پر آپ احسان نہیں کرو گے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچو گے، آپ کو زکوٰۃ بنتی ہے، جس کو زکوٰۃ دیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو راضی کرنا مقصود نہیں۔ ہم دے رہے ہیں، غریب کو کھلا رہے ہیں، اس کو پلا رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا بولا میں نے؟ آداب، اخلاقیات میں سے اپنی امی کا سننا ہے، اپنے ابو کا سننا ہے، اس کو احترام کرنا ہے، اس کو آگے سے جھڑکنا نہیں۔ ابو کہے گا ہاں بیٹی ادھر آؤ، نہیں پاپا مجھے پتہ نہیں، ایسا نہیں بولنا، یہ ابو ہے تمہارا، میرا وجود تب ہے جب یہ ابو نے تجھے رکھا۔ اگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہو، چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو باہر رکھیں گے کیا وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جب امی اس چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو بڑے بھائی کے ہاتھ رکھتی ہے، اس کا خیال رکھنا، کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو اگر چوہا بھی لے جائے، اگر کووا اٹھا کر لے جائے، طاقت مند ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب جوان ہو کر پھر اسی ابو کو اور امی کو آگے سے بدتمیز جب اپنی بیٹی یا بیٹا بولے، کتنا برا ہے۔ جب آپ کا چھوٹا بھائی جو بالکل چھوٹا ہے گھر میں، وہ آپ کے ساتھ بدتمیز ہوتا، آپ کو غصہ آتا ہے؟ کیوں آتا ہے غصہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہوا، انسان کی فطرت میں، کہ چھوٹا جو ہے بڑے کا احترام کرے، یہ فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنا یہ لازم ہے۔ اس کے بعد بچوں کے لیے سر پر دوپٹہ رکھنا، یہ نہیں کہ مسجد میں آگے قرآن پڑھنے کے لیے اس وقت دوپٹہ رکھ لیا، باقی اس کو اتار دیا، نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے تکلیف پہنچائی اور وہ بے ہوش ہو گئے، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے آ کر سنایا فاطمہ کو، وہ 6 سال کی بچی تھی۔ 6 سال کی بچی پتہ کتنی ہوتی ہے؟ آپ میں سے کون ہے 6 سال والا؟ آپ 6 سال کی ہیں؟ 6 سال ہے آپ کی عمر، آپ سمجھ لو یہ جو کونے پر کھڑی ہے اس جیسی بچی تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ، 6 سال کی بچی۔ کسی نے کہا تیرے ابو کو مشرکین نے مارا ہے، وہ بے ہوش پڑے ہوئے مکہ کی سرزمین پر۔ فاطمہ روئی اور دوڑتی گئی، تو جب دیکھا اپنے ابو کو، اس کو خون، چہرے سے خون چل رہا ہے، اتنا مارا۔ اور بیٹی نے کیا کیا؟ 6 سال کی بچی فاطمہ ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنی اوڑھنی اتاری، اپنی سر کی اوڑھنی اتاری اور اس سے اپنے ابو کا چہرہ صاف کیا۔ اب آپ کو کیا سمجھ آیا کہ 6 سال کی بچی تھی فاطمہ، اس کے سر پر اوڑھنی تھی، لیکن ہماری 20 سال کی 40 سال کی عورتیں ہو جاتی ہیں لیکن ان کے سر پر اوڑھنی ٹکتی نہیں ہے۔ فاطمہ 6 سال کی ہے لیکن اس کے سر پر اوڑھنی، اس کو اتارا، اپنے ابو کا چہرہ صاف کیا، خون صاف کیا،
یہ اخلاقیات میں سے پردہ کرنا یہ عورتوں کا، اور فضول گھومنا خاص کر بچیوں کے لیے فضول گھومنا نہیں، اور اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا اخلاقیات میں سے۔ بچوں کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ ماں باپ اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، کیا آپ لوگ اس کو برے لگتے ہو؟ ماں باپ کو وہ آپ کو برا سمجھا، آپ سے نفرت کرتا ہے اس لیے وہ ڈانٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، وہ محبت کی وجہ سے، تم لوگوں کے ساتھ اس کو محبت ہے، اس وجہ سے کہتا ہے کہ غلط ماحول میں نہیں پڑھنا چاہیے، میرا یہ بچہ غلط ماحول میں نہ پڑے۔ اب دیکھ رہے ہو اس وقت کا جو معاشرہ ہے، ڈرگز استعمال کر رہے ہیں لوگ، خود انجیکشن لگاتے ہیں، اور اس کی عمر زیادہ نہیں، 5 6 سال 7 سال کے بعد مر جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس زہر سے بچائیے۔ یہ زہر ہے، اس کو سلو پوائزن کہتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے۔ زہر اگر آدمی کھائے گا 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن یہ ڈرگز کھانے سے کیا ہوگا؟ 3 4 سال میں مر جائے گا۔ اور جیو اس زندگی میں، جیو جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، یہ زندگی یہ انعام ہے، اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق یہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، ان چیزوں سے دور رہو۔ چرس، سگریٹ، فطرت یہ کہتی ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے، یہ چیزیں انسان کے لیے اچھی نہیں، یہ انسان کی صحت کے لیے بہت بری ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھو۔ اخلاقیات نہیں آتا، گردے کے اندر بیٹھ کر کھیلنا شروع کر دیتے ہو، گردے کے اندر مت بیٹھو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو، یہ اخلاقیات میں سے ہے۔ یہ تو آج ڈاکٹر بول رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے 1400 سال پہلے بتا دیا، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھو۔ اور نجس جانور، کتا جو ہے یہ نجس ہے، اس کو ایک ہی صورت میں گھر میں پال سکتا ہے آدمی، تاکہ یہ مال یا اس کی رکھوالی کے لیے۔ باقی شوقیہ طور جو جیسے پالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہر گھر میں کتا ہے، کبھی بیڈ پر سلا رہے ہیں، کبھی اس کو کچھ کھلا رہے ہیں، کبھی کچھ کھلا رہے ہیں، اور کتے کے جسم میں اتنے جراثیم ہیں کہ اگر وہ افیکٹو ہو جائیں تو انسان کو ایسی بیماریاں لگ سکتی ہیں جن سے پھر علاج ناممکن ہے۔ ایسی چیزوں، گندی جگہوں سے دور رہنا چاہیے، برائیوں کی اڈے جو ہیں ان سے دور ہو۔ آپ کو پتہ لگ گیا فلانی جگہ پر فلانا لڑکا خراب ہے، اس میں یہ عیب ہے، وہ ڈرگز کر رہا ہے یا فلانی چیز کر رہا ہے، اس سے دور ہو، یہ بچاؤ۔ کوئی لڑکی ہے، آپ کو پتہ لگ گیا یہ خراب ہو چکی ہے، اس کے نزدیک مت جاؤ۔ اس کے نزدیک جب کوئی بھی لڑکی نہیں جائے گی، اس سے اس کو چانسز ہیں وہ بھی سدھر جائے گی۔ جب وہ معاشرے میں اکیلی ہو جائے گی، وہ سوچے گی یار مجھے کیا ہوا، میرے ساتھ یہ کیوں نہیں اٹھتی ہیں، یہ میری بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ میرے قریب نہیں آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے، وہ بیٹی بھی سدھر جائے اور تم بھی سدھر جاؤ۔ اسی طرح سے اگر کوئی نوجوان خراب ہو چکا ہے، اس سے دور رہو، اس سے نفرت مت کرو، نصیحتیں اس کو نصیحت کرتے رہو، بھائی یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انسانی جان یہ ایک بار ملتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انعام جو دیا ہے، اس کو اللہ کی رضا میں گزارو گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر اس زندگی کو یوں ہی آپ نے ضائع کر دیا، کل پہلا سوال یہ ہو جائے کہ مجھے تجھے جوانی دی تھی، زندگی دی تھی، آپ نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کیا کہو؟
کیا کہو گے؟ ہم نے بے حیائی میں گزار دی، ہم نے چرس اور گانجے میں اڑا دی اپنی زندگی، کیا جواب دو؟ اللہ رب العالمین کی زندگی آپ کو تحفہ دے، اس کا حق یہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں گزارو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارو۔ اب آپ کو پتہ ہے آج کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ہمارے مسلمان ایسے بھی بڑے ڈرامے کرتے ہیں، بہت سارے ڈرامے ہوتے ہیں اس میں۔ پہلے اس سے پہلے کیا کالی پگڑی والے تھے، کالی پگڑی اور کالے جھنڈے والے تھے، وہ محرم میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ربیع الاول میں وہ سبز والے آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے قریب مت جاؤ، یہ خود تو گئے ہیں، آپ کو بھی لے کر لو گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کون کرتا تھا؟ آپ میں سے کوئی بول سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کون کرتا تھا؟ افسوس کا مقام ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت نبی سے کرنے والا، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرنے والا کون تھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ 2 بار اس کی زندگی میں آیا، میلاد آیا، نہ جلوس نکلے، نہ جھنڈیاں چڑھی، کچھ نہیں نکلا۔ ارے بھائی تم لوگوں کو ابو بکر سے زیادہ محبت کا دعویٰ ہے؟ اگر یہ چیزیں ہوتی ان کو اسلام کہا جاتا تو پھر سب سے زیادہ اس میلاد کو منانے والا ابو بکر صدیق، اس کا حق تھا، وہ بہت محبت کرتا تھا۔ ہم پورے مسلمانوں کی محبت کو اگر ملا دیا جائے پھر بھی ایک ابو بکر کی محبت کے برابر ہماری محبت نہیں ہو سکتی۔ کیا خیال ہے؟ ابو بکر سے زیادہ چاہنے والا، نبی کو چاہنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کہا، اے عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ پوچھ لیا، نبی نے پوچھ لیا، بولا مجھے ماں باپ سے زیادہ، بولا اور؟ بولا پوری دنیا سے زیادہ، بولا اور؟ بولا اپنے بال بچوں سے زیادہ، بولا اپنے آپ سے؟ بولا نہیں۔ بولا اے عمر تیرا ایمان ابھی ادھورا ہے، ایمان کو مکمل اب ہوگا جب میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہوگی۔ پھر عمر نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تیرا ایمان مکمل۔ 10 سال خلیفہ رہے، کتنے سال؟ 10 سال، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 سال۔ یہ ہر سال آتا ہے رضی اللہ عنہ کی، اسی سال آیا ہے، یہ ہر سال آتا ہے۔ 1438 ربیع الاول آئے، کتنے؟ 1438 ربیع الاول آئے، میلاد آئے۔ حضرت عمر کی خلافت میں کتنی بار آئے؟ 10 بار۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ایک بار بھی بنایا ہو یا جلوس نکالا ہو۔ اس کے بعد حضرت عثمان کون ہے؟ آپ نے جانتا ہے کوئی؟ عثمان تیسرا خلیفہ ہے، حضرت عثمان غنی کیا ہے؟ تیسرا خلیفہ ہے، اور 12 سال میں کتنی بار آیا؟ 12 بار آیا۔ اور عثمان وہ ہے جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دے دی۔ کتنی؟ 2 بیٹیاں۔ ایک جب مر گئی دوسری بھی دے دی، دوسری کا نکاح بھی کر دیا۔ پھر جب دوسری بھی مر گئی، پتہ ہے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے عثمان جب تجھے دکھ ہوتا ہے مجھے دکھ ہو جاتا ہے، اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک مرتی جاتی اور میں تجھے ایک ایک تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ وہ ہے عثمان۔ 2 بیٹیوں، ذی النورین اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ یہ پیغمبروں میں سے، تمام پیغمبروں کی امت میں سے ایک واحد شخص ہے جس کو ایک پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک نکاح میں دے دی۔ کٹھی 2 نہیں دے سکتا ہے،
یہ بھی یاد رکھیں کب مت ذہن میں بیٹھ جائے گا 2 بہنوں کے ساتھ کبھی نکاح کیا تھا، نہیں، جب ایک نکاح میں ہوگی دوسری حرام ہے، اگر وہ مر جاتی ہے پھر دوسری حلال ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. 2 بہنیں ایک ہی آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی. 2 بہنیں ہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی کٹھے ایک ہی وقت میں نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے. ہاں اگر مر جاتی ہے تو پھر دوسری کے ساتھ نکاح جائز. 2 بیٹیوں کا گھر والا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. 12 بار ربیع الاول آیا، نہ کوئی جلوس نکلا نہ کوئی کیک کاٹا. اس سال تو کیک بھی کاٹ رہے ہیں، 10 من کا 8 من کا کیک کاٹ رہے ہیں. یہ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی ہے میرے بھائی. عیسائیوں نے برتھ ڈے بنایا اپنے مسیح علیہ السلام کا، انہوں نے بھی سوچا ہم پیچھے رہ گئے. یہ تو ان کی دیکھا دیکھی میں شروع ہو گئی. کبھی یہودیوں کی دیکھا دیکھی، ہمارے جو اعمال جو ہیں یہ تو انہی کو دیکھ دیکھ کر ہم گزار رہے ہیں اپنی زندگیاں، ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں. اور حضرت امام احمد رضا جو تھا اس سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ وہ جواب دیتے ہیں 8 ربیع الاول کو. کب؟ 8 ربیع الاول کو. پھر سوال کیا وہ فوت کب ہوئے؟ تو انہوں نے کہا وہ 12 ربیع الاول کو. اب یہ میلاد کب مناتے ہیں؟ 12 کو کیا ہے؟ وفات ہے. اب خود اندازہ لگاؤ کہ یہ کس حد تک پہنچے ہوئے یہ نبی کی گستاخی ہے. اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر فرمایا. انہوں نے وصال فرمایا، وفات ہوئی، اور یہ وفات کے دن خوشی مناتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا تھا ایک وقت آئے گا ایسے نالائق آئیں گے کائنات میں، ایسا کریں گے، ایسا ہوگا. کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزوں کی پیشن گوئیاں فرمائی. خوارجوں کے بارے میں فرمایا وہ ایک قوم نکلے جو لوگوں کے ایمان کو تباہ کر دے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ 12 بار آیا. کتنی بار آیا؟ ایک بار بھی نہیں منایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ کے شوہر، یہ چوتھا خلیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ چچیرے بھائی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اور فاطمہ کے گھر والے ہیں، اس کے شوہر ہیں. 5 بار آیا ان کی خلافت میں. نہ جشن منایا نہ جلوس نکالا. ارے میرے بھائیو، تم لوگوں کو جشن مبارک ہے، تم جشن منا رہے ہو. ہم نے مشن کو اپنایا ہوا ہے، نبی کے مشن کو اپناؤ، جشن کو. ان کا مشن کیا ہے؟ قول اللہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن جس کو آپ سیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں 17 مرتبہ آیا، 18 مرتبہ آیا. نہ جلوس نکلا اور نہ جلوس نکلا، نہ کیک کاٹا گیا، نہ جشن منایا گیا. اس کے بعد حضرت 11ویں والا پیر جو ہمارا بھی ولی ہے، ہم اس کو بہت مانتے ہیں، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، 11ویں والا پیر 55 بار اس کی عمر میں آیا لیکن کبھی نہیں منایا، کوئی جلوس نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 38 بار ان کی زندگی میں آیا، کبھی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 68 بار آیا، کوئی جلوس نہیں. حضرت امام مالک کی زندگی میں 45 یا 48 مرتبہ غالباً آیا، کوئی جلوس نہیں. یہ جلوس کہاں سے لایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر ایک بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ میں پہنچانے والی. گمراہی آگ میں پہنچانے والی. میرے بھائیو، ہم وہ لوگ ہیں جو نبی کے مشن کو اپنائے ہوئے، جشن کو.
وہاں جشن آپ سے اس کا مطالبہ نہیں ہوا جشن کا، ادھر آپ نبی کے مشن کا مطالبہ ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھو وہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی ایک واقعہ مسلمان کے اخلاق بہت اعلیٰ ہونے چاہیے۔ مسلمان تب تک عمل نہیں کرتا جب اس کے پاس دلیل نہ ہو، دلیل کے بغیر وہ کبھی عمل، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی ایک حدیث کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھک گئے، کیا فرمایا میرے آقا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تغضبوا علیہ فإنہ من کذب علیہ یلج النار۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، لا تغضبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، فإنہ من کذب علیہ، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، کوئی بات ایسی کہہ دی جو میں نے نہیں کہی، وہی ہو گیا جھوٹ۔ فإنہ من کذب علیہ، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، میری طرف وہ بات منسوخ کر دی جو میں نے نہیں کہی، یلج النار، وہ آگ میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے میری بھائیوں، یہ دنیا کی رنگ رلیاں آپ دیکھ رہے ہو، یہ ڈرامے آپ دیکھو گے ربیع الاول میں، بلکہ پورے 12 مہینے یہ ڈرامہ چلتا رہے گا۔ سبز والے جاتے نہیں، محرم تک یہ نہیں جاتے، یہ پورے 11 مہینے لگے رہتے ہیں، کبھی کوئی کہیں بن رہا ہے، کبھی کہیں حلوے بٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پیٹ پوجا ہے اور کچھ نہیں، اپنے پیٹ کی پوجا کر رہے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوا، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی سے محبت کرنا یہ تو ایمان کی شرط ہے۔ وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے جو نبی سے محبت نہ کرتا ہو، نہیں، اس کی کوئی اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، نماز روزہ جو بھی کر لے، نبی کی محبت کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کی محبت میں آپ اتنا اس کو، آپ جب یہ محبت جنونیت اختیار کر لے تو پھر سمجھو میرے بھائیو، یہ محبت نہیں، یہ جنون ہے۔ امت وسط اس کو کہا گیا، یہ اعتدال پر رہنے والی امت ہے۔ جس طرح سے نبی نے اپنی عزت کرنے کا حکم دیا اسی طرح سے کرتے ہیں، نہ ہم بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں۔ افراط و تفریق کا شکار اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کیا ہوا ہے؟ اہل سنت جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہو، جشن پہ نہیں، جشن کو اہل سنت والجماعت نہیں کہا گیا، جو اس مشن پر ہو اس کو اہل سنت والجماعت کہا۔ یہ اعتدال پر، یہ نبی کو اپنے مقام پر رکھتی ہے، اللہ کو اپنے مقام پر رکھتی ہے، صحابہ کو اپنے مقام پر رکھتی ہے، اللہ کے ولی کو اپنے مقام پر رکھتی ہے۔ ہم دائیں بائیں کا مقام تبدیل نہیں کرتے۔ اس لیے آج کی بات، آپ 5 نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ، 5 نمازیں پڑھو گے اور ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، ٹھیک ہے، اور صفائی کا خاص خیال رکھو گے، بڑوں کا خاص خیال رکھو گے، سر پر چادر، میری بچیاں سر پر چادر لے لو گے، کیا لے لو گے؟ اوڑھنی کے بغیر کبھی نکلو گے نہیں، کیونکہ ان بالوں کو چھپا کر رکھنا ہے۔ ہماری بچی کے بال جو ہیں یہ بھی پردے میں ہونے چاہیے، یہ پردے سے باہر نہیں۔ مجھے الحمدللہ ایک بار یہاں آنے کا موقع ملا تھا پہلے ایک زمانے میں، تو یہاں پر ابھی بھی کچھ گاؤں میں ایسا رول بنا ہوا ہے، جب دودھ لینا ہو تو عورتیں چلی جاتی ہیں بازار میں۔ ادھر تو وہ رول ٹوٹ گیا ہے، ادھر اتنے لوگوں نے توڑ دیا۔ یہ آپ لوگوں کو مبارکباد کی بات ہے، کیونکہ وہ عورتوں کو بھیج دیتے تھے دکانوں پر، عورتوں کو نہیں بھیجنا، اپنی بچی کو نہیں بھیجنا ہے، اپنی بہو کو نہیں بھیجنا، خود جانا ہے، اس کام کے لیے مکلف ہے، مرد ہے، وہ قوامون ہے، بنایا گیا ہے، یہ کام اس کا ہے۔ عورتوں کا کیا کام ہے؟ گھر کی دیکھ بھال کرنا، بچی کو زیادہ گھومنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہے نا، آج کل کا ماحول صحیح نہیں۔
اس لیے انشاءاللہ آپ کوشش کرو گے جو برا آدمی ہوگا اس کے قریب نہیں جانا، بری عورت ہوگی اس کے قریب نہیں جانا، نصیحت کرنی ہے لیکن اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ہے، برا لڑکا ہوگا اس کو نصیحت کرنی ہے لیکن اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اللہ جو بھی یہاں پر فوت ہوئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرما، جن کے زندہ ہیں ان کو ہدایت فرما، جن کے اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کو مغفرت فرما۔ اے اللہ جب ہم بھی اس دنیا سے جائیں ہمیں بھی معاف کر دینا، ہمارے لیے بھی ذریعے بنا دینا کہ ہمارے لیے بھی کوئی دعائیں کرتا رہے، اور اے اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اللہ اے اللہ ہمیں متقی بنا، اے اللہ ہمیں پرہیزگار بنا، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو کی عصمت کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دے، اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ جو وہ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متحدہ کو بنائیں، تاکہ اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم ایسے بنے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا کہ غیر بھی جب دیکھے کہ کہے یہ مسلمان ہے، اس سے بھی محفوظ ہوں، یہ بہت اچھا ہے، وہ تعریف کر دے، ایسا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بدعات سے بچا، اے اللہ ہمیں خرافات سے بچا، اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، اپنے حفظ و امان میں رکھ، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے دارالعلوم کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑا پڑو ہو گیا؟ بحث نہ اٹھانا، ہاں جی حافظ صاحب کہاں گئے؟ حافظ صاحب کہاں گئے؟ ابھی وہ نے سکھایا